وینا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی منگنی کی تقریب میں اس کے والدین نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ منگنی کا انعقاد میرج ہال میں کیا گیا تھا اور وہ میرج ہال خوبصورت انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ہال کی آرائش و زیبائش میں تازہ پھولوں کا استعمال کیا گیا تھا، اس لیے فضا میں تازہ پھولوں کی خوشبو مہک رہی تھی۔ سبھی مہمان پہنچ گئے تھے مگر وینا کے سسرال والے ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ وینا سجی ہوئی کرسی پر بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایمن نے وینا کو دیکھا تو اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر ہی ٹھہر گئیں۔ وینا کو دیکھتے ہی فواد کے خیال نے اس کی آنکھیں بھر دیں۔ عذرا نے ایمن کو دیکھا تو بہن کے دل کے جذبات کو بھانپ گئی۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے شانوں پر باہیں حائل کرتے ہوئے اسے وینا کے پاس لے گئی۔ وینا کے ساتھ صوفے پر دونوں بہنیں بیٹھ گئیں۔ عذرا نے ایمن کا ہاتھ وینا کے ہاتھ کے اوپر رکھا اور بہت پیار سے بولی، آپ سمجھے، عارفین ہی آپ کا فواد ہے اور یہ آپ کی بہو ہے۔ ایمن اپنے آنسو پوچھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ خدا تمہیں اور عارفین کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اس نے وینا کے سر پر پیار دیا اور پھر عذرا سے مخاطب ہوئی، عارفین اور اس کے والد کہاں رہ گئے ہیں؟ سب مہمان پہنچ گئے ہیں اور وہ دونوں ابھی تک نہیں پہنچے۔ اس پر عذرا نے بتایا بازار سے کچھ چیزیں لینی تھیں، بس وہی لیتے ہوں گے، میری بات ہو گئی ہے، بس آ جائیں گے تھوڑی سی دیر میں۔ یہ معاملے ہی ایسے ہوتے ہیں، عین وقت تک ہی بازار کے چکر لگتے رہتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد لڑکیوں نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا اور پاپ میوزک پر محو رقص ہو کے منگنی کی تقریب کو پرمزہ بنانے لگیں۔ وہ سب ڈانس کرنے والی لڑکیوں کے گرد دائرے میں جمع ہو گئے اور تالیاں بجا بجا کر ان کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ وینا اپنی جگہ اکیلی بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ دائرے کی صورت میں جمع لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے ان کا ڈانس نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فیروزی کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر نگینوں کا کام تھا۔ اس نے لہنگے سے میچ کر کے نگینوں کا سیٹ پہنا ہوا تھا۔ تالیاں بجاتے ہوئے لوگوں کے ہجوم میں وینا کو فواد دکھائی دیا جس نے بادامی رنگ کی شیروانی اور پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ شیروانی پر زری کا کام تھا، گویا کہ وہ دلہا کا لباس تھا۔ وینا کی سراسیمی نظریں اسی طرح ٹھہر گئیں۔ فواد کا وجود لوگوں میں سے اس طرح گزر گیا جیسے ہوا، گویا وہ صرف وینا کو ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں سے نکلا تو وہ زندہ انسان کی طرح مادی وجود دکھائی دے رہا تھا۔ سنسناہٹ کے جھٹکے سے وینا کا پورا جسم تھرا تھر کانپنے لگا۔ وہ جوں جوں وینا کے قریب آ رہا تھا اس کی تھر تھراہٹ بڑھ رہی تھی۔ وہ وینا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وینا بھی فواد کی طرف مبہوت نظروں سے دیکھتی رہی اور وہ کانپتے لبوں سے بولی، فواد۔ فواد کے چہرے پر تناؤ تھا اور آنکھوں میں نمی تھی۔ غصہ و غم کے یکجا تاثرات نے اس کی آنکھوں میں بہت کچھ لکھ دیا تھا۔ فواد نے وینا کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑ دیں اور کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ یہی نا کہ میں زندہ ہوں یا مردہ؟ میں زندہ ہوں تمہاری خوشیوں میں، تمہارے احساسات میں، تمہارے دل میں، مگر یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے عارفین سے شادی کی تو میں اسے زندگی سے آزاد کر دوں گا۔ وینا کی ماں اس کے قریب آئی تو فواد کا وجود دھوئیں میں تحلیل ہو کر ہوا میں بکھر گیا۔ وینا کی ماں چلا اٹھی، وینا، یہ دھواں کیسا تھا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وینا پھٹی پھٹی آنکھوں سے فضا کو گھورتی رہی، پھر چکرا کر گر گئی۔ وینا کی والدہ سائمہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگیں۔ وینا، وینا، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے؟ وینا نے آنکھیں کھولی تو ایک انجان سا خوف اس کی آنکھوں میں سرایت کر رہا تھا۔ اس کی متلاشی نگاہیں اپنے گرد جمع مہمانوں میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ایمن اور عذرا اس کے قریب آئیں اور اس سے پوچھا، کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ اس پر وینا کہنے لگی، فواد، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے فواد کھڑا تھا۔ اس پر وہ کہنے لگی، فواد، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہم نے تمہارے پاس کسی کو نہیں دیکھا۔
بینا اپنے ہاتھوں پر زور ڈالتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اس نے عذرا کی طرف دیکھا اور کہا، آنٹی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں اسے دیکھا ہے۔ اس نے بادامی رنگ کی زری کے کام والی شیروانی اور پجامہ پہنا ہوا تھا، مگر اس کا جسم ہوائی تھا۔ اس کا جسم ہوا کے ہیولے کی طرح آپ لوگوں میں سے گزر گیا تھا۔ ایمن سٹ پٹا کے رہ گئی۔ وہ وینا کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی آنسوؤں سے ڈبڈباتی آنکھوں سے وینا کی طرف دیکھا اور کہا، اس کی شیروانی پر براؤن دھاگے کے ساتھ گولڈن تلے کا کام تھا اور بٹنز بھی گولڈن تھے۔ وینا نے حیرت سے ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، جی آنٹی، مگر آپ کو کیسے پتا؟ کیا آپ نے بھی اس کو دیکھا ہے؟ ایمن کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو اس کے رخساروں پر چھلک پڑے اور اس نے کہا، میں نے اسے نہیں دیکھا، مگر تم یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ اس کا جسم ہوائی تھا؟ یہ شور سن کر وقار احمد بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ ایمن وقار کی طرف لپکی اور کہنے لگی، میں نے کہا تھا کہ میرا فواد ضرور آئے گا۔ ہمارے بیڈ روم میں کسی کا ہونا ہمارا وہم نہیں تھا۔ میرا فواد گھر آیا تھا۔ وینا بتا رہی ہے کہ اس نے وہی شیروانی اور پجامہ پہنا ہوا تھا جو میں آپ کو دکھا رہی تھی۔ اس نے ہمارے کمروں کی الماری سے وہی ڈریس لیا ہوگا۔ وقار احمد نے وینا کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ تم صرف اتنا بتاؤ کہ تم نے فواد کو دیکھا ہے اس حال میں؟ وینا نے کہا، جی انکل، میں نے اسے دیکھا، اس نے مجھ سے بات کی ہے۔ وقار احمد نے مزید کسی سے کچھ نہیں پوچھا۔ اس نے تیزی سے اپنا موبائل نکالا اور کسی سے تیز تیز بولنے لگا، باہر سیکیورٹی کو الرٹ کر دو، کچھ لوگ ادھر ہال میں بھی بھیجو، کیونکہ کچھ لوگوں نے فواد کو دیکھا ہے۔ ہر ایک کو چیک کرو، اگر فواد یہاں ہے تو وہ ہوٹل سے باہر نہ جانے پائے۔ اسپیکر پر اناؤنسمنٹ ہونے لگی، اس ہال سے کوئی باہر نہ جائے۔ فواد، تم جہاں کہیں بھی ہو ہمارے سامنے آ جاؤ۔ ہال میں جیسے سکوت چھا گیا۔ لوگ اپنی جگہ پر جامد ہو گئے۔ پولیس سولجرز ہال کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ فضا میں سیاہ دھوئیں کی بدلی سی نمودار ہوئی۔ ہال میں کسی قسم کی آتش زدگی استعمال نہ ہونے کی وجہ سے وہ دھواں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ دھوئیں کی وہ بدلی ہوا میں تیرتی ہوئی ہال کے دروازے تک پہنچ گئی۔ وقار احمد کی بھی نظر اسی پر تھی۔ دھوئیں کی وہ بدلی ہوا میں پھیلتی ہوئی دروازے سے باہر چلی گئی اور پھر وہ سیاہ دھواں ہوا میں بکھر کر کہیں غائب ہو گیا۔ اسی دوران وینا کی آواز وقار احمد کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ کہہ رہی تھی، انکل آپ نے میری پوری بات نہیں سنی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ فواد کا جسم ہوائی تھا۔ وقار احمد کے پورے جسم سے جھرجھری دوڑ گئی اور وہ کہنے لگے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس پر وینا کہنے لگی، جی انکل میرا یقین کریں، جب امی میرے قریب آئیں تو فواد کا ہوائی روح ایسے ہی سیاہ بدلی میں تحلیل ہو گیا تھا جیسے ابھی فضا میں نمودار ہوا تھا۔ وقار احمد خاموش کھڑا وینا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن وینا کی بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایمن جذباتی ہو کر وینا سے بولی، میرا فواد زندہ ہے، اس کا جسم ہوائی کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ وقار احمد ایمن کے شانوں پر بازو حائل کرتے ہوئے اسے صوفے تک لے گئے اور کہنے لگے، وینا کو کوئی وہم ہوا ہے، تم خود کو سنبھالو، ہمارا بیٹا ہمیں ضرور مل جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد عارفین اور اعجاز بھی آ گئے۔ ان کے سامنے کسی نے فواد کی بات نہیں کی، بلکہ اس واقعے کو نظر انداز کر کے رسم کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ عارفین اور وینا نے ایک دوسرے کو منگنی کی انگوٹھی پہنائی۔ باقی کے عزیز و اقارب نے دوسری رسومات نبھائیں۔ فنکشن رات گئے تک جاری رہا۔ دوسرے رشتہ داروں نے تو اس تقریب میں بہت انجوائے کیا، مگر وینا کہ جس کی منگنی تھی وہ بجھی بجھی سی تھی۔ ایسی ہی حالت میں ایمن اور وقار احمد بھی تھے۔ ایک عجیب سا خدشہ ان کا سینہ چیر رہا تھا۔ رات کے 1 بجے تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ تمام رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔
ایمن اور وقار بھی اپنے گھر آئے تو ملازم نے دروازہ کھولا۔ وقار احمد تو باتھ روم میں کپڑے چینج کرنے چلا گیا، مگر ایمن الماری کھول کر تیزی سے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ وہ بکھلائی ہوئی سی کپڑوں کو الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وہ سارے کپڑے نکال کر زمین پر پھینکنے لگی۔ وقار احمد نے اپنے کف کا بٹن بند کرتے ہوئے تعجب سے ایمن کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا طریقہ ہے الماری سے کپڑے نکالنے کا؟ ایمن کو جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں محو تھی۔ اس نے سارا خانہ خالی کر دیا، پھر الماری کے باقی خانوں سے بھی کپڑے نکال کر باہر پھینکنے لگی۔ اس نے ساری الماری خالی کر دی اور پھر اپنے دونوں بازو سیدھے کر کے اپنے ہاتھ اکڑا لیے اور گلوگیر لہجے میں بولی، وہ بادامی شیروانی الماری میں نہیں ہے جو میں نے فواد کے لیے خریدی تھی۔ میرا بیٹا فواد گھر آیا تھا، اس نے یہاں سے وہ شیروانی لی اور زیب تن کی۔ وقار احمد نے ایمن کو شانوں سے پکڑتے ہوئے صوفے پر بٹھا دیا اور کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو ایمن، خود کو سنبھالو۔ ایمن نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے وقار احمد کی طرف دیکھا اور کہا، وینا نے تو وہ شیروانی نہیں دیکھی تھی، تو پھر کیسے اس نے بتایا کہ فواد نے بادامی شیروانی پہنی تھی اور اس پر براؤن دھاگے اور گولڈن تلے کا کام بھی تھا؟ یہ سن کر وقار احمد سوچ میں پڑ گیا۔ یہ سب باتیں اس کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ اس نے ایمن کے بالوں کو سہلایا اور کہا، خدا پر بھروسہ رکھو، جاؤ جا کے چینج کر لو۔ ایمن دھیرے دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی باتھ روم تک پہنچ گئی۔ وقار احمد کے ذہن میں وینا کا جملہ بار بار گونج رہا تھا، جو کہ یہ تھا، انکل فواد کا جسم ہوائی تھا، اس کا جسم سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وقار احمد کے ذہن میں سیاہ دھوئیں کی اس بدلی کا خیال بھی آنے لگا۔ پھر اس کا ذہن ماضی کے دریچوں سے کسی بات کو دہرانے لگا۔ جب چرس بھرے سگریٹ پینے پر وقار احمد نے فواد کے چہرے پر سناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا تو وہ چیخ کر بولا تھا، ڈیڈی، اس دھوئیں میں کبھی آپ کا بیٹا بھی دھواں ہو جائے گا۔ اس خیال سے اس کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کہا، یا اللہ، جو میں سوچ رہا ہوں وہ نہ ہو، میرا بیٹا زندہ ہو۔ دوسری طرف ظفر اپنے معمولات نپٹا کر اپنے ملک واپس آ گیا۔ وہ ماریا کے ساتھ شمون کے گھر والوں سے تعزیت کرنے اس کے ساتھ گیا۔ شمون کی بے وقت اور عجیب سی موت سب کے لیے پہیلی بنی ہوئی تھی۔ ظفر کو ماریا کی حالت پر تشویش ہو رہی تھی کہ شمون کی موت سے وہ اس قدر خوفزدہ کیوں ہے۔ ظفر نے شمون کے والد سے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں پوچھا، جس پر اس کے والد نے کہا، ہمیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے کیا، پولیس قاتل کو ڈھونڈ بھی لے تو ہمیں کون سا ہمارا بیٹا واپس مل جائے گا۔ اس پر ظفر کہنے لگا، مجھے آپ سے ہمدردی ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا بات سامنے آئی ہے۔ اس پر شمون کے والد نے لمبا سانس کھینچا اور کہا، رپورٹ میں 2 باتیں سامنے آئی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی جنگلی جانور نے ان کے جسموں سے خون چوس لیا، اور دوسری بات یہ کہ ان کے جسم جھلسنے سے ان کے دل سکڑ گئے۔ ان کے جسموں پر کوئی آتش گیر مواد استعمال نہیں ہوا، ان کے جسموں سے صرف ریت ملی ہے۔ گویا کہ ریت اس قدر گرم ہو گئی تھی کہ ان کے جسم جھلس گئے۔ مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ چولستان کے اس جنگل کے قریبی علاقوں کے لوگوں کے کہنے کے مطابق جب ان لوگوں نے لڑکوں کی لاشیں اٹھائیں تو ریت اس قدر گرم نہیں تھی، اور نہ ہی ایسا ممکن ہے کہ ریت سے کوئی جھلس جائے۔ اور پھر دور دور تک نہ ہی کوئی ایسا جنگلی جانور نظر آیا اور نہ ہی ایسی نشانی ملی جس سے معلوم ہو کہ ان تینوں کے علاوہ وہاں کوئی اور بھی تھا۔ یہ سب بتاتے بتاتے شمون کے والد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ظفر نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا، ہمت رکھیں، خدا کو یہی منظور ہوگا۔
تینوں لڑکوں کی موت واقعی بہت عجیب طریقے سے ہوئی ہے، مگر آپ پولیس کو تفتیش میں مدد دیں، معاملے کی تہہ تک جائیں، مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں آپ کے لیے وہ کروں گا۔ 2 گھنٹے شمون کے گھر گزارنے کے بعد ظفر اور ماریہ واپس لوٹ گئے